السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 576 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان اور ولدیت عفان بن ابو الاس ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، جس میں ایک منفرد فضیلت یہ حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اور جامع القرآن ہیں، یعنی وحی کو لکھنے والوں میں بھی شامل ہیں اور قرآن کریم کو جمع کرنے والوں میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پوری روح انسانیت میں آپ نے دین اسلام کے لیے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک مکہ سے حبشہ اور دوسری مرتبہ مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت سے اعزاز حاصل ہیں۔ امت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، نہ کہ صرف مکہ میں، مدینہ الرسول میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ مسجد نبی کی توسیع کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جب مدینہ الرسول میں صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کنواں خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو ایک تحفہ دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنت البقیع کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ جب جنگ کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے مال کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال بما ساز و سامان اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جنت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے طلبگار ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عثمان سے حساب نہ لینا، عثمان اللہ کو حساب نہیں دے سکے گا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کی شفاعت سے، عثمان کی سفارش سے 70,000 میرے امتی جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ امتی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار اعزاز حاصل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باحیا بنائے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔